حضرت امام احمد نے اس کو اپنی کتاب میں کتاب الزہد میں، اور امام ابو نعیم نے اس کو حلیۃ الاولیاء میں بیان کیا۔ ثابت بنانی، کیا نام لیا میں نے؟ یہ واقعہ تبلیغی نصاب، بستر لوٹا پارٹی جو کتاب پڑھتی ہے، جس کو زیادہ وہ اہمیت دیتے ہیں، اس کتاب میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا۔ حضرت ثابت بنانی دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، اگر تو کسی میت کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے، بعد از وفات میت کو قبر میں اگر کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے تو یہ سعادت، یہ اجازت مجھ کو بھی عطا فرما۔ وہ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ بزرگ ہیں جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ثابت بنانی کا انتقال ہوا تو میں نے غسل دے کر، کفن پہنا کر ان کو قبر میں لحد میں رکھا، اور اوپر جو سلیب تختے ہیں وہ برابر کرتے ہوئے میں کر رہا تھا تو ایک تختہ مجھ سے گر پڑا۔ آج کل تو آپ بڑے بڑے سلیب بنا لیتے ہیں، پہلے وہ چھوٹے چھوٹے بناتے تھے۔ وہ سلیب بناتے، وہ تختہ رکھتے ہوئے ایک تختہ مجھ سے گر پڑا، تو میں نے دیکھا، میں نے جس ثابت بنانی کو دفن کیا تھا وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے معراج شریف کے ذکر میں سنا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، ہمارا گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے، قبر پر سے گزر ہوا تو ہم نے دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ نبی تھے، یہ نبی نہیں ہے، یہ صحابی بھی نہیں ہے، بلکہ تابعین بزرگوں میں سے ہیں۔ ثابت بنانی، تو جب غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کی کیا شان ہوگی؟ یصلون فی قبورہم، وہ اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی شبہ؟ اونچی کہہ دیجئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ابراہیم محلبی وہ کہتے ہیں، میرے پاس آنے جانے والے لوگوں نے بیان کیا کہ ہم جب کبھی ثابت بنانی کی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو قبر سے قرآن پڑھنے کی آواز سنتے ہیں۔ شرح الصدور میں امام سیوطی نے اس کو نقل کیا۔ اس سے واضح طور پر پتہ چل گیا کہ رسالت اور نبوت تو بہت اعلیٰ درجہ ہے، ولایت ولیوں پر بھی، ولیوں کی نیند اور موت کے جو احکام دوسروں کے لیے ہیں وہ ان کے لیے نہیں، یہ اللہ کی عطا سے نوازے ہوئے ہیں۔ ان کا معاملہ عام لوگوں جیسا اونچی۔ آپ نے مجھ سے یہ بات بھی سنی ہے، سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ سورہ یاسین کی آیت آپ پڑھتے ہیں۔ شمس سورج کو کہتے ہیں کہ وہ جو اللہ نے اس کے لیے راستہ بنا دیا ہے اس پر وہ چلتا ہے، جو اس کے لیے بنا دی گئی ہے، جو بھی اس کا، اس میں وہ چلتا ہے۔ اور یہ کس کی طرف سے ہے؟
اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے سورج کا راستہ مقرر کیا ہے، وہ اس اپنے راستے پر چلتا۔ مجھے آپ لوگوں کی آواز کی ضرورت نہیں، لیکن کہلواتا ہوں تاکہ پتہ چلے آپ سن رہے ہیں، مگر آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے، کوئی بات نہیں۔ اللہ نے سورج کا راستہ مقرر کر دیا، وہ اپنے راستے پر چلتا ہے، مہربانی۔ اسی قرآن میں ہے اصحاب کہف، غار والے، جب غار میں سوئے 309 سال، قرآن میں ثلاثمائۃ سنین وازدادوا تسعا وَلَبِثُوا فِی کَہْفِہِمْ ثلاثمائۃ سنین وازدادوا تسعا، 309 سال سوئے۔ ان کے کھال پر جھریاں نہیں پڑی، بال سفید نہیں ہوئے، کپڑے میلے نہیں ہوئے۔ وَإِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُوا عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ اللہ فرماتا ہے جب سورج ان پر چڑھتا تو تھوڑا سا ہٹ کر، اور جب غروب ہوتا تو بھی ہٹ کر، تاکہ ان پر دھوپ نہ پڑے۔ وہ رب جس نے سورج کا راستہ مقرر کر دیا، اور سورج اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ اپنے راستے پر چلتا ہے، اس سورج کو اللہ نے اپنے ولیوں کے لیے حکم دیا، ان پر روشنی نہیں ڈالنی، جب ان کے قریب سے گزرنا ہے ہٹ کے گزرنا ہے۔ کس نے دیا تھا یہ حکم؟ تو جو ولیوں کا اتنا خیال رکھ رہا ہے جبکہ وہ سو رہے ہیں، تو اندازہ کر لو نبیوں کی کتنی شان، پھر نبیوں کے نبی کی کتنی شان۔ یہ میں صرف آپ کو آئی کی بات بتا دی۔ جس طرح پیغمبر اللہ کا نبی اپنی قبر میں نبی ہے، اسی طرح اللہ کا ولی اپنی قبر میں ولی ہے۔ نبی کی نبوت سلب نہیں ہوتی، ولی کی ولایت سلب نہیں۔ سلب ہونے کا مطلب چھین لینا، ایسا نہیں ہوتا، وہ ولی ہی رہتا ہے۔ تذکرۃ الرشید کتاب کا نام ہے، اس میں یہ حدیث نقل کی ہوئی ہے، مخالفین کے بڑے رشید احمد گنگوہی کے، اس میں یہ فرمان لکھا ہوا ہے کہ اولیاء کی کرامات ان کی وفات کے بعد اپنے حال پر باقی رہتی ہیں، بلکہ بعد وفات کے بعد ان کی کرامات میں، ان کی شان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کو انہوں نے حدیث سے بیان کیا، ابن عبد البر کی بیان کردہ حدیث سے بیان کیا۔ کیا مطلب؟ مخالفوں نے بھی مانا کہ ولی قبر میں جانے کے بعد ایسا نہیں کہ ولی نہیں رہتے، ان کی شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ سن رہے ہیں آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا بیان بھی سن لیا، حدیث شریف موجود ہے بخاری میں، صحاح میں، دیگر کتابوں میں۔ شرح الصدور یہ وہ کتاب ہے، امام سیوطی نے اس کو مرتب کیا ہے۔ مرنے سے لے کر قیامت تک، وفات کے بعد کیا ہوگا، قبروں میں کیا ہوگا، روحوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ انہوں نے تمام باتیں اس کتاب میں جمع کی ہیں۔ یہ امام سیوطی کون ہیں؟ 10ویں صدی کے مجدد ہیں، اور غیروں نے لکھا ہے، ایک نے 22 مرتبہ، ایک نے لکھا ہے 70 مرتبہ ان کو جاگتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ یہ اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے بزرگ، ان کی لکھی ہوئی یہ کتاب شرح الصدور، اردو ترجمہ ہو گیا ہے، شاید انگلش میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا۔ اس کتاب سے آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں۔ روایت ہے کہ عاصم سقطی، یہ ایک بزرگ، بلخ ازبکستان کا مشہور شہر بلخ، بخارا آپ نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بلخ میں ہم نے ایک میت کے واسطے قبر کھودی، زمین کھودی،
تو ایک طرف دیوار میں سوراخ ہو گیا، قبر کھودی تو قبر کی دیوار میں ایک طرف سوراخ ہو گیا، یعنی وہ مٹی جھاڑتے ہوئے ایسا لگ گیا جیسے گینتی کا کنارہ لگ گیا تو سوراخ ہو گیا۔ تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ساتھ ہی دوسری پرانی قبر تھی، اور اس میں ایک بوڑھا آدمی، عمر رسیدہ آدمی، سبز لباس پہنے، قبلہ رخ، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہے۔ قبر کی دیواریں بھی سبز ہیں، زمین بھی سبز ہے، چھت بھی سبز ہے، اور وہ شخص قرآن کی تلاوت کر رہا۔ یہ اس شرح الصدور میں واقعہ موجود۔ شوق وطن نامی کتاب تھانوی صاحب نے لکھی ہے، جو مخالفین کے بڑے ہیں، اس میں سے یہ باتیں میں نے اپنی کتاب قبر کے احکام اور آداب، اور دوسری کتاب مزارات اور تبرکات، ان دونوں میں نے یہ باتیں نقل کی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مومن تو مومن ہے، کافر مردے بھی سنتے ہیں، سنتے، مگر انہیں یہ طاقت نہیں کہ لوٹ کر جواب دیں۔ تو روح ایک پرندے کی طرح ہے، جسم پنجرے کی طرح، کیج۔ پرندہ جس وقت تک پنجرے میں ہے اس کی پرواز پنجرے کے اندر ہی رہے گی، جب روح پنجرے سے نکل جائے گی تو اس کی پرواز آزاد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اونچی۔ تو اسی لیے آپ واقعات سنتے ہیں، روحیں آتی ہیں۔ شب قدر میں نے آپ کو کئی واقعات سنائے روحوں کے آنے کے۔ تو مردوں کو کہتے ہیں بزرگوں کے پاس، اللہ والوں کے پڑوس میں دفن کرو تاکہ ان کی برکت سے ان پر عذاب نہ۔ ایک شیعہ آیا ایران سے، اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، لاہور میں پہنچا۔ مقصد تھا اس کا اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا، اپنے عقیدے کی تبلیغ کرنا، شیعہ تھا۔ اس نے ایک صوفی صاحب کو بیٹھے تھے، کہا سمجھا ہوگا کہ یہ عالم نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اس کو کہا تم جانتے ہو نبی کے نواسے کو؟ اس بندے نے کہا کون نہیں جانتا، ہر مسلمان جانتا ہے، بلکہ اب تو دنیا جانتی ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی۔ اس نے کہا ان کی شان یہ ہے 40 گز یا 40 میل، اس نے جو لفظ کہے، چاروں طرف ان کے دائیں ان کے بائیں جو ان کے قریب دفن ہوتا ہے وہ بخش دیا جاتا ہے۔ اس شیعہ نے یہ بات اس سنی صوفی کو کہی، تمہیں پتہ ہے امام حسین کی شان اتنی ہے، ان کے دائیں بائیں پڑوس میں اتنے فاصلے تک جس کو دفن کیا جائے اس پہ عذاب نہیں ہوتا، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو سنی نے آگے سے کہا جب نواسے کی یہ شان ہے، جب نواسے کی یہ شان ہے تو ان کے نانا نبی کے پڑوس میں جو آرام کیے ہوئے ہیں ان کی کتنی شان ہوگی؟ اللہ یا کیونکہ یہ شیعہ حضرات حضرت ابو بکر حضرت عمر کو مانتے نہیں ہیں، تو اس نے کہا جب نواسے کی یہ شان کہ ان کے پڑوس میں اتنے فاصلے تک کوئی دفن ہو بخش دیا جاتا ہے، عذاب نہیں ہوتا، تو حضرت ابو بکر حضرت عمر تو نبی کے بالکل ساتھ آرام فرما۔ وہ شیعہ وہیں سے بستر باندھ کے بھاگ گیا کہ یہاں کے صوفیوں کو جب اتنا علم ہے علماء کو کتنا ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں نے یہ بات آئی تھی آپ کے ساتھ کر دی، تو یاد رکھو
مردے سنتے سنتے، کافر بھی سنتے ہیں، مومن بھی سنتے ہیں۔ مومن جواب دیتے ہیں، کافر جواب نہیں۔ مگر اس آیت میں زندہ کافروں کو مردہ کہا گیا ہے، کیونکہ کفر موت ہے، ایمان زندگی، ایمان زندگی، کفر موت۔ تو جو اس آیت کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، وہ اپنے بڑوں کی کتاب پڑھ لیں۔ ان کے نانوتوی صاحب سماع موتا کے قائل، ان کی اپنی کتابیں پڑھ لو۔ نہیں، نواب صدیق حسن خان بھوپالی، جن کو اہل حدیث کہلانے والے وہابی اپنا امام کہتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھ لو۔ اور ان کی کتابیں کیا، میں تو قرآن حدیث بتا رہا ہوں، مگر جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے، تو یہ جن کے کان بند ہیں مردے ہیں یا نہیں؟ زندہ ہوتے ہوئے بھی جب حق نہیں سنتے تو کیا ہیں یہ مردے۔ سمجھ آ گئی؟ سماع موتا، مردوں کا سننا ثابت ہے، ہرگز غلط نہیں۔ آپ کو واقعات سناتا رہتا ہوں، سارے واقعات دوبارہ سناؤں تو 2 جمعے لگ جائیں گے۔ حضرت علی قبرستان جاتے ہیں اور قبروں والوں سے کہتے ہیں تم اپنا حال سناؤ، ہم یہاں والوں کا حال تمہیں سناتے ہیں۔ حضرت عمر قبرستان جاتے ہیں، یہی فرماتے ہیں، اور آوازیں آتی ہیں، یہ یہاں سنا رہے ہیں، وہ وہاں سنا رہے ہیں۔ عالم برزخ، یا صرف برزخ نام ہے کتاب کا، چھوٹا سا رسالہ ہے، یہی دیوبندی مکتب فکر کے عالم کا لکھا ہوا۔ اس میں واقعات موجود ہیں سننے کے، کہ مردے نے گھر میں جو بلی تھی، گھر میں پالا ہوا جانور، اس تک کے حالات بتائے وفات پانے والے نے، کہ میرے گھر میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ وہ وہاں سے خبر دے رہا ہے۔ جب ایک عام مردے کی یہ شان، تو جو ولی اللہ ہیں ان کی کتنی شان ہو۔ پڑھ سکتے ہیں آپ، اس میں واقعات موجود ہیں۔ تو جو لوگ یہ انکار کرتے ہیں، وہ پھر بتائیں کہ شریعت نے سلام کیوں رکھا ہے قبرستان؟ اگر وہ سلام سنتے ہی نہیں، جواب نہیں دے سکتے، تو یہ اچھا خاصا مذاق ہو جائے گا، کہیں گے یہ کیسی شریعت ہے جس میں ایسا حکم رکھا ہوا۔ تو ایمان والے جان لیں، سماع موتا، مردوں کا سننا ثابت ہے، غلط نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کچھ واقعات سنائے، مزید سننے ہوں تو اور سن لیں۔